اچھا، اسی طریقے سے زندگی میں جب بھی مشکلات آتی ہیں تو مشکلات مختلف قسم کی ہوتی ہیں. ان میں سے ایک سچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی سے کبھی کبھی کوئی ایسی نعمت چلی جاتی ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہے اور جو ہم بہت عرصے سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اچانک وہ ہماری زندگی سے چلی جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ جاب کر رہے تھے کہیں 15 سال 20 سال سے آپ ایک جاب کر رہے تھے، بڑی اچھی جاب تھی، پیکیج بھی اچھا تھا، کمپنی گاڑی بھی دی ہوئی تھی، کمپنی جو ہے وہ گھر کا رینٹ بھی پے کرتی تھی اور بچوں کی ایجوکیشن بھی پے کرتی تھی. اچانک وہ جاب چلی گئی. اب 20 سال سے آپ کے لیے وہ ایک بہت بڑی نعمت تھی آپ کی جاب، اور وہ آپ کی زندگی سے چلی گئی. اب اس کا جو انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی سچویشن کے اندر کیا ہوتا ہے، پینک کر جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، اور نہ صرف گھبرا جاتے ہیں بلکہ کئی ایسے ہیں جو کولیپس کر جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں بات کر رہا تھا اپنے ایک ری سیلر کے ساتھ عمان میں، تو مجھے وہی بتا رہے تھے، کہتے تیمور بھائی بہت برے حالات ہو گئے ہیں بزنس کے، اور وہ اپنی جاب سے اتنے تنگ آئے ہوئے تھے کیونکہ جب حالات خراب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے پریشر لیولز بڑھ جاتے ہیں. تو جو اپنا جو کمپنی کا آنر تھا اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ اس وقت سٹریس ہے، بہت زیادہ سناتا ہے کہ بزنس نہیں آ رہا تو یہ نہیں ہو رہا تو وہ نہیں ہو رہا، تو کہتے اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. تو میں نے بولا کہ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر یہ حالات ایسے ہیں تو آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟ واٹ آر دا آپشنز یو ہیو؟ دو ہی راستے ہیں. یا تو آپ ان حالات میں اس کی باتیں برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کمپنی چھوڑیں اور آپ کہ مع السلام میں جا رہا ہوں، آپ کسی اور کمپنی میں چلے جائیں. وہاں پہ جائیں گے تو اس وقت حالات تو مور اور لیس ہر جگہ پہ ایسے ہی ہیں. اور اگر نہیں یہیں پہ رہنا ہے تو پھر برداشت کرنا سیکھیں، اس میں تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن مجھے بتانے لگا کہ تیمور بھائی میرا ایک جاننے والا تھا، بڑا اچھا دوست تھا اور انڈیا میں ہوتا تھا شاید ان کے جاننے والا کوئی، تو کہتے ہیں کہ وہ یہ حالات جب ہوئے، کووڈ والی سچویشن ہوئی تو اس کی جاب چلی گئی. جاب جانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اتنا ڈپریشن میں چلا گیا کہ الٹیمیٹلی اس کی ڈیتھ ہو گئی. کہتا ہے وہ ڈپریشن کی وجہ سے ہی ڈائیڈ. تو مقصد بتانے کا کیا ہے کہ جب ہماری زندگی میں ہم نے اپنے ذہن کو بہت ساری چیزوں کے لیے پریپیئر نہیں کیا ہوتا، تو جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو پھر انسان کئی دفعہ کولیپس کر جاتے ہیں. اور اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو بالکل کریکٹ کریں، تاکہ ہم جب اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو تب ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ نعمتیں چلی جاتی ہیں تب ہم نے کس طرح ان کو ہینڈل کرنا ہے. تو جو نعمت چلی جاتی ہے اس بارے میں ایک فنڈامنٹل رول اپنی زندگی میں اس کو پکا کر لیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں جب بھی کوئی مشکلات آئیں گی آپ کو ان مشکلات کو ہینڈل کرنا، ایڈریس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور وہ رول کیا ہے کہ جب بھی کوئی نعمت آپ کے پاس سے چلی گئی، آپ اس جانے والی چیز کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے اپنا فوکس فوراً اس چیز کے اوپر ڈائیورٹ کر دیں گے جو ابھی بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور واللہ ایک نعمت جاتی ہے، اس کے باوجود ہماری زندگی میں سینکڑوں نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم چونکہ صرف اس ایک نعمت پہ فوکس کر رہے تھے جو چیز چلی گئی، اس وجہ سے ہماری جو سینکڑوں نعمتیں ہوتی ہیں ہم ایک تو ان کے لیے ان کے اوپر ناشکری کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے ہوتے ہوئے جو زندگی انجوائے کر سکتے ہیں ہم اس سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. اور تیسری بات کیا ہے کہ ہماری زندگی میں پریشانیاں، ڈپریشن اور سٹریس آ جاتے ہیں. اگر جاب چلی گئی تو فوراً کیا سوچیں؟ اللہ کی نعمت تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ نے لے لی. اور پازیٹیو سائیڈ آف اٹ از کہ ٹھیک ہے اللہ دوبارہ دے بھی دے گا. اور اس دوران جو ہے آپ اپنی زندگی میں سوچیے کہ کتنی اور نعمتیں ہیں میرے پاس. جاب چلی گئی تو کیا وہ میری آنکھیں تو صحیح ہیں، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے. اور جاب نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آنکھیں اپنی مرضی سے جو ہے وہ چپکا لیتا ہوں. جھپکنا آنکھوں کا، یہ بھی ہم کتنا اس چیز کو کبھی ہم نے سوچا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں ان کو وہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ ان کی جو یہ آئی لڈز ہوتی ہیں نا اوپر، وہ اپنی مرضی سے ان کو آنکھوں کو جو ہے وہ جھپک نہیں سکتے، ان کی آنکھوں کے اوپر ہی پڑی رہتی ہیں. اگر انہوں نے کسی سے بات کرنی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کے اوپر اٹھاتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں اور پھر اس کو وہ نیچے آ جاتی ہے. اب اس شخص کے پاس اگر کروڑوں روپیہ ہے اور اس شخص کے پاس آپ جا کے کہیں کہ تمہاری زندگی کی کیا خواہش ہے، تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری زندگی کی خواہش ہے کہ مجھے BMW چاہیے اور مجھے فراری چاہیے اور مجھے ایک بڑا سا ولا چاہیے ہے. وہ کیا کہے گا؟ میری زندگی کی یہ خواہش ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو جھپک سکوں.
اپنی مرضی سے اپنی آنکھوں کو جھپک سکوں. کبھی آپ نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے یہ نعمت ہے؟ ہم نے کبھی اس کو نعمت سمجھا؟ اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں الحمدللہ, اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہیں جس سے ہم چلتے ہیں الحمدللہ, ہمارا سانس چل رہا ہے الحمدللہ, ہم زندہ ہیں الحمدللہ, جب بھوک لگتی ہے تو کھانا ابھی بھی مل جاتا ہے الحمدللہ, پیاس لگتی ہے تو پانی موجود ہوتا ہے, رہنے کے لیے اللہ نے گھر دیا ہوا ہے, چاہے بڑا نہیں ہے چھوٹا سا لیکن گھر تو ہے, بے شمار نعمتیں اللہ کی. تو اپنا فوکس بجائے اس کے اوپر کہ جو آپ کی لائف میں نہیں ہے, آپ جب اس پہ فوکس کریں گے تو جو لائف میں ہے اس پہ سے فوکس ہٹ جائے گا, اور وہ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سٹریس رہے گا اور ڈپریشن رہے گا. سو دا وے ٹو ہینڈل از کہ اپنا فوکس شفٹ کریں. جب بھی کوئی مشکل آئے کہ چلو کوئی بات نہیں, یہ چیز چلے گی نا, جاب چلے گی, نو پرابلم. اچھا پہلے 1 لاکھ روپے کی سیلری تھی, اب 50,000 روپے ہو گیا, نو پرابلم, الحمدللہ میرے پاس یہ سب کچھ تو ہے, اتنی ساری نعمتیں ہیں, میں نماز پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ میری زندگی میں نماز ہے, میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, میرے پاس قرآن ہے الحمدللہ, میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں الحمدللہ, میں آخرتی تیاری میں لگا ہوں الحمدللہ. ویسے بھی ہم دنیا میں کس کام کے لیے آئے ہیں؟ ہم یہ نعمتیں انجوائے کرنے تو نہیں آئے, یہ ہم ان کاموں کے لیے تھوڑا ہی آئے تھے کہ ہم نے اپنے لیونگ سٹیٹس بڑھانے ہیں اور ہم نے لائف سٹائلز امپروو کرنے ہیں, ایک گاڑی سے دوسری, دوسری سے تیسری, تیسری سے چوتھی, موبائل فونز اپ گریڈ ہو رہے ہیں, برانڈز اپ گریڈ ہو رہے ہیں, گھر اپ گریڈ ہو رہے ہیں, اپنے کیریئرز اپ گریڈ ہو رہے ہیں, بزنس اپ گریڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, اپنے انکم کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو بڑھانا, کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دا آبجیکٹو آف لائف. لیکن وہ کیا ہوتا ہے, چونکہ ہم نے اپنی زندگی کی بیسکس کو کریکٹ نہیں انڈرسٹینڈ کیا ہوتا اور ان چیزوں کو اپنے مقصد زندگی بنا لیا ہوتا ہے, تو جب ان میں سے کوئی چیز جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, ہم گھبرا جاتے ہیں, پینک کر جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, اور بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. سو دا وے ٹو ہینڈل از اپنا فوکس شفٹ کر دیں. کوئی بھی مشکل ہے, چاہے جاب سے ریلیٹڈ ہے, کوئی جاننے والا چلا گیا زندگی میں سے, کبھی بیماری آ گئی کوئی, سو آلویز تھنک اباؤٹ دا پازیٹیو سائڈ آف دا لائف, کہ اللہ نے اتنی ساری اور نعمتیں دی ہیں, ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کریں. اور جب آپ ان کے بارے میں سوچیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سیٹسفیکشن لیول بہتر ہونا شروع ہو جائے گا, آپ کا وہ جو سٹریس لیول ہے کسی چیز کے جانے کے اوپر وہ کم ہو جائے گا. سو اسٹاپ تھنکنگ اباؤٹ واٹ یو ہیو لاسٹ ان یور لائف, جو اللہ نے دیا ہوا اور جو موجود ہے اس پہ شکر کریں, اور شکر کرنے کی وجہ سے ایک اور فائدہ کیا ہوگا, لئن شکرتم لازیدنکم, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھا دوں گا. تو جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں اللہ انہیں بھی برکت دے دے گا. تو ان نعمتوں کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کا وہ سٹریس لیول اور ڈپریشن کم ہو جائے گا جو آپ کے کسی چیز کے لوز ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ہوا تھا.